ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو جب خبر ملتی ہے کہ عبد المطلب کے بیٹے پوتے اور 10-12 پھلا پھولا نظر آتا تھا اپنا خاندان سارا، اگرچہ بو لہب، عباس، حمزہ اور ابو طالب سبھی زندہ تھے، عبداللہ کا غم تھا مگر غالب۔ جوانی کے دنوں میں ایک نرالا خواب دیکھا تھا، درخت نسل ہاشم اس قدر شاداب دیکھا تھا کہ اس کے سائے میں دونوں جہاں معلوم ہوتے تھے، مقام و لا مقام دونوں ٹہنیاں معلوم ہوتے تھے۔ وہ عبداللہ کو اس خواب کی تعبیر سمجھتے تھے، اسی رخ کو کتاب نور کی تفسیر سمجھتے تھے۔ جوانی ہی میں لیکن ہو گیا جب انتقال ان کا، رہا بوڑھے پدر کے قلب میں رنجو ملال ان کا۔ جوانہ مر گئے فرزند سے ناشاد رہتے تھے، بیچاری حاملہ بیوہ بہو کا رنج سہتے تھے۔ طواف کعبہ کرنا صبح معمول تھا ان کا، دعا بن کر ہوا کرتا تھا ظاہر مدعا ان کا۔ دعا یہ تھی کہ یا رب نعمت موعود مل جائے، بنو ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے۔ یہیں ایک روز معمولاً طواف کعبہ کرتے تھے، فلک کو دیکھتے تھے اور آہ سرد بھرتے تھے۔ اچانک صبح کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی، مبارکباد کہہ کر یہ خبر دادا کو پہنچائی کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی۔ ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی دزّ یتیم ایسا۔ کعبہ مقصود عالم کا طواف کعبہ۔ اٹھا سردار مکہ یہ نوید جاں فضا سن کر، ادائے شکر کر کے جلد پہنچا آمنہ کے گھر۔ جناب آمنہ تھیں شوہر مرحوم کے گھر میں، مجسم سورہ والشمس کی تفسیر تھی بر میں۔ نظر آتی تھی آج اس گھر میں آبادی ہی آبادی، انگوٹھا چوستا تھا اس جگہ انسان کا ہادی۔ حسین آنکھیں کہ جن سے کلفتیں معدوم ہوتی تھیں، فلک کو کچھ سبق دیتی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ اٹھایا گود میں دادا نے عالی قدر پوتے کو، دکھانے لے چلا حق کا مقام صدر پوتے کو۔ شجر رستے میں استادہ ہوئے تعظیم کی خاطر، حجر قدموں کے آگے بچھ گئے تسلیم کے خاطر۔ نظر میں آج دنیا کچھ نہیں معلوم ہوتی تھی، باہر سو زندگی ہی زندگی معلوم ہوتی تھی۔ طواف کعبہ کرنے جا رہا تھا قبلہ عالم، کہ جس کی ذات سے حق کی بنائیں ہو گئی محکم، وہی کعبہ جو ابراہیم کے ایمان کا گھر تھا، جو انسانوں کے ہاتھوں ہر بت بے جان کا گھر تھا۔ بلائیں لے رہا تھا آج گویا گرد پھر پھر کر، ہو واللہ احد کہتے تھے بت سجدے میں گر گر کر۔ یہاں سے ہو کے عبد المطلب فی الفور گھر پلٹے،
خدا سے خیر و برکت کی دعائیں مانگ کر پلٹے۔ امانت آمنہ کی آمنہ کے بر میں پہنچا دی، غلاموں لونڈیوں نے اس خوشی میں پائی آزادی۔ بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا، فرشتوں نے بتایا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا۔ کہا دادا نے اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے، کہ دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ اور امجد ہے۔ عرب کی دودھ پلائیاں۔ حلیمہ سعدیہ کی غریبی۔ شریفان عرب کا قاعدہ تھا اس زمانے میں کہ بچے ان کے پلتے تھے کسی بدوی گھرانے میں۔ اسی مقصد سے بدوی عورتیں ہر سال آتی تھیں، بڑے شہروں سے نوزائیدہ بچے لے کے جاتی تھیں، پلا کر دودھ اپنا پالتی تھیں نونہالوں کو، عوض دولت میں دینا پڑتا تھا اولاد والوں کو۔ جو بچے اس طرح سے کاٹتے تھے دن رضاعت کے، بڑے ہو کر نظر آتے تھے وہ پتلے شجاعت کے۔ یہ بچے سختیوں کو کھیل بچوں کا سمجھتے تھے، یہ تلواروں کی جھنکاروں کو ایک نغمہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ شہر میں امسال بھی کچھ عورتیں آئیں، بیابانوں سے اپنے ساتھ نہریں دودھ کی لائیں۔ قریشی نسل کے اطفال کی ہر دل میں خواہش تھی، امیروں کا کوئی بچہ ملے یہ سخت کاہش تھی۔ یہ دائیا عورتیں تھیں سعد کے بدوی قبیلے کی، انہی میں تھیں حلیمہ سعدیہ اور اس کا شوہر بھی۔ حلیمہ قافلے بھر میں غریب اور سب سے کمتر تھی، پھر اس کی اونٹنی بھی دبلی پتلی اور لاغر تھی، بیچاری قافلے کے پیچھے پیچھے چلتی آتی تھی۔ حلیمہ چپ تھی، بچہ ساتھ تھا اور خوش چھاتی تھی۔ گھروں میں مقدرت والوں کی پہنچی عورتیں ساری، حلیمہ رہ گئی ڈیرے پہ بیٹھی شرم کی ماری۔ وہ زرداروں کے بچے لے کر واپس لوٹ بھی آئیں، حلیمہ سعدیہ نے 2 کھجوریں بھی نہیں پائیں۔ بالآخر قافلے کی واپسی کا روز آ پہنچا، بیچاری کے لیے ایک ناو کے دلدوز آ پہنچا۔ شکستہ خاطری سے اب دل مایوس بھر آیا، مرادیں سب نے پائی ہائے میں نے کچھ نہیں پایا۔ اٹھی اس سوچ میں جا کر طواف کعبہ کر آؤں، وہاں سے آ کے سوچوں گی کہ ٹھہروں یہاں چلی جاؤں۔ میری قسمت بھی بھلی ہوتی تو کوئی طفل مل جاتا، غریبی ہی میں اس کو پال لیتی مجھ سے ہل جاتا۔ بلا سے دودھ کم ہے تو بھی وہ مجھ کو خوشی دیتا، میرا بچہ بیچارہ اونٹنی کا دودھ پی لیتا۔ یہ باتیں سوچتی تھی دل ہی دل میں اور روتی جاتی تھی کہ بچہ نظر آئے تو بے کل ہوتی جاتی تھی۔ اچانک اس کو عبد المطلب نے دور سے دیکھا، حلیمہ کو بلایا، رنج و غم کا ماجرا پوچھا۔ کہا میں سعدیہ عورت ہوں یعنی بدوی اغدایا، حلیمہ نام ہے میں نے کوئی بچہ نہیں پایا۔ قبیلے والیاں لائی ہیں کیسے پھول سے لڑکے، رہی جاتی ہوں میں اور قافلے کا کوچ ہے تڑکے۔ ہنسے یہ سن کے عبد المطلب اور ہنس کے فرمایا
کہ ہاں اے نیک بیوی، اے حلیمہ ساتھ دیا دایا، حلیمی اور سعادت خوبیاں دو پاس ہیں تیرے، انہی دونوں کے باعث کام سارے راز ہیں تیرے۔ میرے پاس ایک بچہ ہے پدر جس کا نہیں زندہ، مگر ایک خاص جلوے سے ہے چہرہ اس کا تابندہ۔ تمہارے ساتھ والی عورتیں بھی گھر میں آئی تھیں، زر و انعام پانے کی امیدیں ساتھ لائی تھیں۔ یتیم و بے سر و ساما بچہ تو اگر چاہے، اسے لے جا اگر بدلہ نہ چاہے اور نظر چاہے۔ یہ کہہ کر ایک ہلکا سا تبسم آ گیا لب پر، یہ معنی تھے میرا بچہ ہے بالا مال و جاں سب سے۔ حلیمہ نے کہا دریافت کر لوں اپنے شوہر سے، مبادا وہ خفا ہو اور میری جاں پر برسے۔ یہ کہہ کر جلد جلد آئی حلیمہ اپنے ڈیرے پر، کہا قسمت سے بچہ مل گیا ہے مجھ کو اے شوہر، مگر اس کا پدر زندہ نہیں کہہ دو تو لے آؤں، یہاں سے قافلے کے ساتھ خالی گود کیا جاؤں۔ ہماری ساتھی بچوں کی دولت لے کے جائیں گی، ہنسیں گی مجھ پر، تانے دیں گی، سو باتیں سنائیں گی۔ کہا شوہر نے ہاں لے آؤ شاید کچھ بھلائی ہو، ہماری بہتری اس طفل کی صورت میں آئی ہو، اگرچہ اونٹنی کا اور تمہارا دودھ بھی کم ہے، مگر مالک کی رحمت پر بھروسہ ہے تو کیا غم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی برکات۔ حلیمہ جلد عبد المطلب کے پاس لوٹ آئی، وہ اس کو لے کے گھر پہنچے، کتاب نور دکھلائی۔ جو دیکھا آمنہ کو، آمنہ کے لال کو اس نے، خوشی سے تج دیا دنیا کے جاہو مال کو اس نے۔ یہی وہ ماں تھی جس سے مادر گیتی کی عزت تھی، یہی بچہ تھا جس سے خالق ہستی کی عظمت تھی۔ حلیمہ نے اٹھایا آ کے بچہ دست الفت پر، برستا تھا تبسم سادگی بن بن کے صورت پر۔ کسی نے بھی نہ پائی تھی وہ دولت مل گئی اس کو، جو تھی معنی ہی معنی اب وہ صورت مل گئی اس کو۔ چلی ڈیرے کی جانب آج ایسے نور کو لے کر، ماہ و خورشید صدقے ہو رہے تھے جس کے قدموں پر۔ پلایا دودھ جب اس طفل کو تو ہو گئی حیران، کہ چاہتی بن گئی تھی دودھ کی ایک نہر بے پایاں۔ یہ برکت روز اول ہی سے دیکھی جب حلیمہ نے، ہوئی حیران ریشے مٹائے سب حلیمہ نے۔ کیا سیراب اپنے دودھ سے اپنے پسر کو بھی، سلا کر دونوں بچوں کو خوشی سے خود بھی سو گئی۔ یتیم مکہ سرائی گھر کی طرف بڑھائے اپنے اپنے اونٹ، سب نے نور کے تڑکے، کجاووں پر تھی دایا عورتیں اور ساتھ کے لڑکے۔ اٹھا شوہر حلیمہ کا اور اپنی اونٹنی لایا، حلیمہ اور دونوں بچوں کو ایک ساتھ بٹھلایا۔ چلا خود آپ پیدل، اونٹنی دبلی تھی بیچاری، کسی صورت نہ ہو سکتی تھی اس پر سب کی سواری۔ جب آئے تھے تو پیچھے تھک کے رہ جاتی تھی منزل سے، وہ اپنے آپ ہی کو لے کے چل سکتی تھی مشکل سے۔
مگر آج اس نے دکھلائی کچھ ایسی تیز رفتاری، جو آگے چل رہی تھی اب وہ پیچھے رہ گئی ساری۔ یکا یک ہم رہوں کے پاس سے جس دم گزرتی تھی، تو ہر عورت تعجب کا وہیں اظہار کرتی تھی۔ وہی پہلی ہے تیری اونٹنی یا اور ہے کوئی؟ نہیں پہلی کہاں، ایمان سے کہنا اور ہے کوئی؟ حلیمہ کہتی تھی ہاں ہاں وہی تو ہے وہی تو ہے، یہ سر یہ ناک ہے یہ تھوتنی ہر شے وہی تو ہے۔ یہ سن کر عورتیں بیچاریاں حیران ہوتی تھیں، نگاہیں گرد پھر پھر کر بلا گردان ہوتی تھیں۔ حلیمہ کی سواری اس قدر جب تازہ دم دیکھی، سوار اس اونٹنی پر ہو گیا اب اس کا شوہر بھی۔ گر یہ ہو گئی تھی تیز رو اور برق دم ایسی، کہ سارے قافلے سے پہلے منزل پر پہنچتی تھی۔ بیابان پر ابر رحمت کا سایہ، بیچاری اونٹنی کا دودھ کم کیا تھا، بہت کم تھا، مگر اس مرتبہ منزل پہ آ کر جب اسے دوہا تو اتنا دودھ نکلا جو زیادہ تھا ضرورت سے۔ لگے منہ دیکھنے ایک دوسرے کا دونوں حیرت سے۔ کہا شوہر نے اے بیوی یہ اس بچے کی برکت ہے، اسی کا صدقہ ہے ورنہ ہماری کیا لیاقت ہے۔ حلیمہ نے کہا واللہ میں بھی ہوں بہت حیران، نظر آتا ہے مجھ کو ہاشمی لڑکا ہے بہت ذیشان، مسرت ہوتی ہے جب اس کا چہرہ دیکھتی ہوں میں، کہ اس پر طور کے پھولوں کا سہارا دیکھتی ہوں میں۔ غرض شان سے مائی حلیمہ اپنے گھر آئی، متاع دنوی اور اخروی آغوش میں لائی۔ یہاں پر قحط تھا ہر سو، نہ دانا تھا نہ چارہ تھا، کہ اب تک می نہ برسا تھا یہاں جس کا سہارا تھا۔ مویشی مر رہے تھے، لوگ فاقے کر رہے تھے سب، بتوں سے اپنے اپنے دیوتا سے ڈر رہے تھے سب۔ حلیمہ کی زمین کا حال سب لوگوں سے بدتر تھا، نکمی تھی زمین، اس کا زیادہ تر حصہ بنجر تھا۔ وہ لے آئی تھی لیکن گھر میں اس سامان رحمت کو، مٹایا جس کی ذات پاک نے ہر ایک زحمت کو۔ چرائی کے لیے ہر صبح اس کی بکریاں جاتی، خدا کے فضل سے سب سیر ہو کر پیٹ بھر آتی۔ حلیمہ اور کنبہ بکریوں کے دودھ پر جیتے، پلاتے دودھ مہمانوں کو بھی اور آپ بھی پیتے۔ قبیلے والے بھی سیراب تھے اس ابر رحمت سے، یتیمی کے سبب انکار تھا جس کی رضاعت سے۔ سبھی حیران تھے لیکن انہیں اس کی خبر کیا تھی، کہ رحمت کی نظر مفلس حلیمہ ہی کی جویا تھی۔ رہے محروم اس دولت سے دولت ڈھونڈنے والے، سبھی کچھ پا گئے دامان رحمت ڈھونڈنے والے۔ حلیمہ کا گھرانہ خوش تھا اپنی خوش نصیبی پر، یہ بچہ ایک دامن تھا یتیمی پر غریبی پر، تھا ایک سادہ سے گھر میں دولت کونین کا وارث۔ رضائی ماں حلیمہ تھی، رضائی باپ تھا حارث، رضائی بہنیں شیمہ اور انیسہ بس یہی دو تھیں،
عفیفہ تھیں محبت کرنے والی تھیں دعا گو تھیں، رضائی بھائی دو تھے جن میں عبداللہ ہمسن تھا، یہ سب نگراں تھے جب اللہ کا محبوب کمسن تھا۔